رسول الله أما بعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعالتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اذا، اذا مانے جب، سمعتم، سمع مانے سننا، سمعتم تم یعنی تم لوگ جب سنو، اذا سمعتم جب تم سنو، الندا، ندا کے معنی آواز ہوتی ہے، یہاں پر ندا سے مراد اذان ہے۔ اذا سمعتم الندا جب تم ندا یعنی اذان سنو، فقولو تو کہو، قال یقولو مانے کہنا، قال یقولو سے امر کا سیگا قل، اور قل سے جمع کا سیگا کیا آتا ہے؟ قولو، پس تم لوگ کہو، مثل وہ چیز، مثل مانے جیسا، اس جیسا، ما جو، یقولو کہتے ہیں، المؤذن مؤذن، جو مؤذن کہتے ہیں یا جو مؤذن کہتا ہے اسی کی طرح، فقولو تم کہو، اذا سمعتم النداء جب تم ندا یعنی اذان سنو، فقولو تو تم کہو، مثل ما یقول المؤذن اسی کے مثل جو مؤذن کہتا ہے، مؤذن کے کہنے کی طرح تم بھی کہو۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم نے روایت کیا، متفق علیہ روایت۔ وللبخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ایک اور صحابی سے روایت کیا ہے، ان کا نام معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، مثلہ، جب مثل کی بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیم اسی طریقے سے جیسے یہاں پر حدیث ذکر کی گئی ہے نا، ویسے ہم نے پہلے بتایا کہ متفق علیہ میں صحیح بخاری مسلم دونوں داخل ہے، یعنی صحیح بخاری مسلم کے اندر اسی طریقے سے روایت موجود ہے، پھر بخاری کی الگ سے تشریح کی گئی، مگر بخاری کے اندر یہ روایت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، مثلہ، اسی طریقے سے، سیم الفاظ کے فرق کے کوئی فرق نہیں، سیم الفاظ بھی یہی، سب کچھ یہی، مگر راوی حدیث الگ ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور ولی مسلم، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، مگر راوی کون ہے؟ عن عمر رضی اللہ عنہ، عن عمر، عمر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو انہوں نے روایت کیا ہے، اور کس کے، کس سلسلے میں؟ فی فضل القول، فضل مانے فضیلت، فی مانے میں، القول مانے، قول مانے بات، قول مانے کہنا، تو کلمے کے یعنی جو مؤذن کہتا ہے، کما یقول المؤذن، جس طریقے سے مؤذن کہتا ہے اسی طریقے سے کہنے کی فضیلت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت امام مسلم نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ کلیمتن، کلیمتن مطلب یہ کہ ایک ایک کلمے کو ویسے ہی کہا جائے گا جیسے مؤذن کہتے ہیں۔ اگر مؤذن اللہ اکبر کہے تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے، اب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہمیں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ اگر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہمیں بھی اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں تک تو سیم سیم کہیں گے، جو جو مؤذن کہتے ہیں وہی ہمیں بھی کہنا ہے، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ مؤذن اللہ اکبر کہے تو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے، اور مؤذن صاحب اشہد اللہ کہے تو ہم اللہ اکبر کہیں، اور مؤذن جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو ہم اشہد ان لا الہ، نہیں، اپوزٹ نہیں، اختلاف نہیں کرنا ہے، جو مؤذن کہیں گے وہی کلمہ کلمہ ہمیں بھی دہرانا ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عمر سے جو روایت نقل کی ہے اس میں کیا ہے کہ مؤذن کی قول کی طرح سے ہر کلمے کی کہنے کے بارے میں
اس میں فضیلت وارد آئی ہوئی، یعنی جس طریقے سے مؤذن ایک ایک کلمہ کہتے ہیں، ویسے اگر کوئی مسلمان دوسرا سننے والا اس اذان کو ایسے ہی کہتا ہے تو اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے اس حدیث کے اندر جو حضرت عمر سے امام مسلم نے روایت کی ہے۔ ہاں، لیکن اس میں فرق یہ ہے، سول حی علتین، حی علتین کہتے ہیں نہیں، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، یہ دو حی علتین کہلاتے ہیں۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی کہ وہاں پر ہم حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح نہیں کہیں گے، بلکہ فیقول، انسان آدمی کہے گا اس کے جواب میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ وہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے۔ یعنی جب ہم مؤذن کہے حی علی الصلاح، ایک بار کہا تو ہم ایک بار کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسری بار کہیں حی علی الصلاح تو بھی ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے۔ مؤذن کہے حی علی الفلاح تو ہم کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مؤذن دوسری بار کہے حی علی الفلاح تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ دوسری بار کہیں گے۔ یعنی کل ملا کر کے 4 بار ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے دونوں کے جواب میں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو حضرت عمر سے روایت کی گئی ہیں، جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، اس میں الگ سے فضیلت ہے، اس فضیلت کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ حدیث کا پورا مکمل ترجمہ معلوم ہوا کہ ہم اس اس کو کیسے سمجھیں گے۔ ندا کا مطلب ہے اذان، اور اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ ہمیں مؤذن کا جواب دینے کے بارے میں ابھارا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جب مؤذن حی علی الصلاۃ یا اللہ اکبر سے لے کر کے لا الہ الا اللہ پوری اذان جیسے کہیں ایک ایک کلمہ الگ الگ، ویسے ہمیں بھی اسے دہرانا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے۔ ایک بات، دوسری چیز یہ کہ جو بھی شخص اس کا جواب دیں گے تو اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ الگ ایک مقام پر ذکر کی گئی ہے۔ ہاں، البتہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جب مؤذن کے اذان کا جواب دیں گے تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں وہی کلمات، وہی لفظ نہیں بولیں گے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے۔ اور جہاں تک فجر کی نماز میں اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی بات آئے گی، تو وہاں پر میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم پر الصلاۃ خیر من النوم ہی کہیں گے، دوسری کوئی اور بات وہاں پر نہیں ذکر کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہا جائے گا۔ تو اگر مؤذن ایک بار اللہ اکبر کہتے تو ہمیں ایک بار کہنا ہے، 2 بار کہتے تو 2 بار کہنا ہے، 4 بار کہے تو 4 بار کہنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، مؤذن کا جو ہے جواب دینا چاہیے۔ اب اس حدیث کا باب سے تعلق بالکل واضح ہے۔ ایک تو اذا سمعتم النداء سے واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ندا سنو یعنی اذان سنو، تو باب الاذان میں اس کو لانے کا مطلب کیا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ یہاں پر اذان کا تذکرہ ہوا ہے حدیث کے اندر، اس لیے اس کو امام حافظ ابن حجر رحم اللہ باب الاذان کے اندر اس حدیث کو لے کر کے آئے۔ اور دوسری چیز، مثل ما یقول المؤذن، جیسا مؤذن کہتا ہے ویسے کہو، تو اس سے بھی یہ اذان کے اندر تعلق ہے، چونکہ اذان دینے والے مؤذن ہی ہوتے ہیں۔ کوئی آٹو چلانے والا تو جو ہے آٹو چلاتے چلاتے اذان نہیں دیتے، مؤذن ہی اذان دیتے ہیں۔ ڈرائیور اذان نہیں دیتا جو ڈرائیونگ کرتے کرتے اذان دیتا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے مؤذن کا تذکرہ ہوا، اس وجہ سے بھی باب سے اس کا باب الاذان سے اس کا تعلق ہے۔ اور دوسرے جو حدیث کے ٹکڑے مسلم کے ذکر کیے گئے ہیں اس میں تو لفظ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں بھی ذکر کیا گیا کیا کہنا چاہیے۔ تو ان پوری حدیث کے جملوں سے، ٹکڑوں سے، مختلف حدیثوں کو ذکر کیا گیا، ان تمام سے باب الاذان یعنی اذان کا اس کا تعلق ہے، ربط ہے، جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بات، اب دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ ہے اس حدیث سے مسئلے مسائل کیا کیا معلوم ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤذن کی اذان سننے والے پر لازم ہے کہ اس کا جواب دے، اور اس کا جواب دینے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کلمات مؤذن کہتا ہے وہی سننے والا بھی کہتا جائے، الا یہ کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں کہے، اس کے جواب میں الفاظ نہیں بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ
کہنا چاہیے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مؤذن کی اذان سن کر کے ان کا جواب دینا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اہل علم نے اس کو لازم قرار دیا، یعنی واجب ہے۔ حالانکہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب اس صورت میں بولا جائے گا کہ ایک انسان خالی بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، اور اس کے بعد اذان بھی سن رہا ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے۔ البتہ اگر وہ کسی کام میں ہے، مصروف ہے، وہ نہیں دے سکتا ہے، تو وہ نہ بھی دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واجب کا مطلب گنہگار ہوگا چھوڑنے پر، تو یہاں پر گنہگار کی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایک بار اذان کا جواب نہیں دیا، آپ مصروف تھے، بات کر رہے تھے کچھ لوگوں کے ساتھ، جو وفد آیا تھا ان لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب نہیں دیا۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اذان کا جواب دینا یہ واجب اور فرض اور لازم نہیں ہے، البتہ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تاکیدی حکم ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان کا جواب ایک بار نہیں دیا، اس سے اس کا وجوب ختم ہو جاتا ہے، قرینہ موجود ہے، لہذا یہ واجب نہیں ہوگا۔ اور واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو چھوڑ دے جو کہ واجب ہے، تو پھر اس کے اوپر گناہ ہوگا اللہ کی طرف سے، تو یہاں پر گناہ کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ کوئی آدمی بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اذان سن رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے اذان کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں، امام صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہر اذان سننے والے کے لیے عام ہے، خواہ وہ باوضو ہو یا بے وضو ہو، جنبی ہو یا حائضہ ہو، البتہ دوران ہم بستری یا بولو براز یعنی باتھ روم وغیرہ کرتے ہوئے جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں ذکر کی کراہیت ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اس کے شرعی حکم میں اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم نے کہا کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، جبکہ بعض حنفیہ اور ظاہریہ نے اسے واجب قرار دیا، اور جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ وہ واجب نہیں ہے، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، اور جمہور اہل علم بھی یہی کہتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں دیا۔ ہاں، لیکن ایسے لوگوں پر جو عام ہو، جو فارغ بیٹھے ہو، چاہے وہ وضو کی حالت میں ہو یا بے وضو کی حالت، بے وضو ہو، ان سب کے اوپر اذان کا جواب دینا چاہیے، ان لوگوں کے لیے اس صورت میں ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ معلوم ہوا کہ اذان کا جواب دینے والے کی فضیلت ایک حدیث میں موجود ہے کہ جو شخص اذان کا جواب دے حتیٰ کہ اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک دل سے کہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اس کی فضیلت ہے جو دوسری حدیث سے ثابت ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاح کے اندر موجود ہے۔ امام مسلم رحم اللہ نے اس حدیث کو کتاب الصلاح کے اندر ذکر کیا، جس میں واضح ہے کہ جو شخص اللہ اکبر سے لے کر کے اذان کے آخر تک لا الہ الا اللہ تک جواب دیتا ہے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری بات، یہاں ایک اور مسئلہ بھی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ ایک ہی مؤذن کا جواب دیا جائے یا جتنے بھی مؤذنوں کی اذان سنائی دی، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ صرف اسی کا جواب دینا چاہیے جس کی آواز پہلے سنائی دے، ہر ایک کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم بیک وقت دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہت ساری مسجدوں سے اذان دے رہے ہیں، مؤذنین کی آواز آ رہی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں کس کی آواز آئی اس کا جواب دینا ہمیں شروع کر دینا چاہیے، اور آخر تک ہمیں انہی کا جواب دیتے رہنا چاہیے، اور یہ فضیلت حاصل کر لینا چاہیے جنت میں داخلے کی۔ اسی طریقے سے اذان کے تعلق سے ایک اور اہم مسئلہ جو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ دوران اذان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھوں کے ساتھ آنکھوں کو چومنے کے متعلق یاد رہے کہ جس روایت میں مذکور ہے کہ جس شخص نے مؤذن کے کلمات اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر کے مرحبا بحبیبی وقرۃ عین محمد ابن عبداللہ، پھر اپنے انگوٹھوں کا بوسہ لے کر کے انہیں اپنی آنکھوں پر لگایا جاتا ہے، وہ شخص کبھی آنکھ کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا۔ وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے
تو البانی رحمہ اللہ کی سلسلہ احادیث صحیح ضعیفہ کو دیکھ لیجئے، اس میں صاف لفظوں میں اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا۔ اس میں لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ پر آنکھوں کو کے ساتھ اپنے انگوٹھے کو لگاتے ہیں اور چومتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے۔ شرک نہیں، یہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی، اور یہ روایت جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسی کوئی بھی روایت مرفوع ثابت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل بھی نہیں ہوگا۔ آخری مسئلہ، اذان کی طرح اقامت کا جواب بھی مشروع ہے۔ جیسے اس سے پہلے میں نے بات بتائی تھی کہ جس طریقے سے اذان کا جواب دیا جاتا ہے، ویسے کیا کرنا ہے؟ اقامت ہو رہی ہو تو ہم اقامت بھی کہیں گے، یہ بھی مشروع ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اس کی دلیل یہی روایت ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ندا سنو تو اس کا جواب دو، اور لفظ ندا میں اذان اور اقامت دونوں شامل ہے۔ اذا سمعتم الندا میں ندا کے اندر اذان اور اقامت دونوں داخل ہے، لہذا اہل علم نے کہا کہ تم اذان سنو یا اقامت سنو، یعنی مؤذن جب بھی کہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے اقامت کے جواب میں بھی وہی الفاظ دہرائے جائیں جو مؤذن اقامت کے لیے کہتا ہے۔ اور جس روایت میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنا ہے، وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں قد قامت الصلاۃ، یہ وہ اقامت کے اندر ہم اضافہ کرتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاح۔ یہ جو ہم اقامت میں کہتے ہیں اس کے جواب میں ضعیف حدیث کے اندر آیا ہے اقامہ اللہ و ادامہ، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اسے استدلال نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جس طریقے سے اذان کا جواب دینا یہ سنت سے ثابت ہے، مشروع ہے، ایسے ہی اقامت کا بھی جواب دینا کیا ہے؟ مشروع اور ثابت شدہ ہے۔ تو ہمیں یہ سب مسائل معلوم ہوئے۔ پھر میں ایک بار سرسری طور پر آپ کے سامنے مسائل ذکر کرتا چلوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مؤذن کا جواب دینا یہ مشروع اور سنت ہے، واجب، فرض اور وغیرہ وغیرہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہمیں مؤذن کی اقتداء کرنی چاہیے، یعنی جو مؤذن کہے وہی کہنا چاہیے، اس سے اپوزٹ، اس سے ہٹ کر کے نہیں کہنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہمیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت کہنا چاہیے، نہ کہ ہمیں وہ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح کہنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ الندا کے لفظ میں اذان اور اقامت دونوں داخل ہیں، لہذا اذان کا بھی جواب مشروع ہے اور اقامت کا جواب دینا بھی مشروع، یعنی سنت سے، شریعت سے ثابت ہے، لہذا یہ دونوں دینا کیا ہے؟ مشروع ہے، اس سے ہمیں اس کو ہمیں عمل میں لانا چاہیے۔ اب یہاں پر تین راویوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، مختصر ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ان کی پیدائش 612 عیسوی، جو ہم 2025 میں داخل ہو گئے نا، عیسوی، میں ہجری نہیں بیان کر رہا ہوں، ہجری نہیں ذکر کیا گیا ہے، تو 612 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، اور وفات ہوتی ہے 693 ہجری میں، 693 عیسوی میں، 693 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہی ان کی وفات ہوتی ہے۔ 80 یا 81 سال زندہ رہتے ہیں دنیا کے اندر، اور ان کی قبر کہاں ہے؟ بقیع الغرقد کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ اور ان کے والد کا نام مالک بن سنان، ابو سعید مالک بن سنان، مالک بن سنان ان کے والد کا نام ہے۔ پیشہ کیا تھا؟ یہ محدث تھے اور فوجی تھے، اور ان کا مشغلہ کیا تھا؟ یہ فقہ، علم حدیث کے اندر بہت بڑے عالم تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ کون کون سی لڑائیوں میں، غزوے میں شریک ہوئے؟ تو غزوہ احد میں شریک ہوئے، غزوہ خیبر میں شریک ہوئے، حنین میں، تبوک میں، فتح مکہ میں، غزوہ خندق میں، ہر جگہ شریک رہے۔ یہ مختصر خلاصہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ہے، اور یہ بھی وہ صحابی ہے جن کی حدیثیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ اذان ہونے کے بعد میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ میں آپ نے مختصر ذکر کر رہا تھا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، یہ ابو سعید، ان کا نام بھی یاد رکھ لیں، سعد ان کا نام ہے، اور ان کے والد کا نام مالک ہے، سعد بن مالک بن سنان، صحابی رسول ہے۔ ان کی پیدائش مدینہ میں ہوئی اور ان کی وفات بھی مدینہ میں ہی ہوئی ہے، اور بقیع الغرقد میں ان کی ان کو دفن کیا گیا ہے۔
اور ان کی اولاد میں عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے ان کی حدیث کی تعداد ہے 1117، 1170 70، 1170 ان کی حدیث کی تعداد ہے، اور بڑے چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور لیکن مقام و مرتبے میں بہت بڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ پر بھیجا تھا، اور مشہور واقعہ ہے جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ آپ کو بہت ساری غزوات میں بھی شریک رہے۔ بہرحال تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ مختصر سا تعارف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد مشہور و معروف صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان، ان کے والد صاحب کا نام ابو سفیان تھا، اور پہلے کافر تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سالے بھی ہوتے ہیں معاویہ۔ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کا نام ابو سفیان، اس اعتبار سے معاویہ بن ابی سفیان ان کا نام ہوا، اور ان کی پیدائش 15 قبل ہجری ہے، ہجرت کے 15 سال پہلے، 608 عیسوی میں، 608 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ مکہ مکرمہ میں، حجاز میں۔ ان کی وفات 60 ہجری میں، 60 ہجری میں ہوتی ہے، 680 عیسوی کے اندر، 680 عیسوی میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور 72 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوتی ہے دمشق کے اندر۔ دمشق جو آج کل شام کہہ سکتے ہیں، جہاں پر دوسرا دارالخلافہ بنا تھا، اور خلافت امویہ وہاں پر قائم تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہے جن کی خلافت کافی لمبی رہی ہے، اور یہاں پر دمشق ہی کے اندر ایک جامع مسجد ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قرب قیامت۔ اسی طریقے سے ان کی تدفین جو ہوئی ہے مقبرہ الباب الصغیر کے نام سے، مقبرہ الباب الصغیر کے نام سے دمشق کے اندر ہے، وہاں پر ان کی تدفین ہوئی، اور یہ کنیت ان کی ابو عبد الرحمن ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ ان کی اولاد میں یزید بہت مشہور ہے، جانتے ہیں آپ لوگ یزید بن معاویہ ان کے بارے میں، اور ان کے بیٹے کا نام ایک عبد الرحمن بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، ہند بھی ہے بیٹی کا نام، صفیہ ہے بیٹی کا نام، رملہ ہے، عاتقہ ہے، عائشہ ہے، یہ سب ان کے نام ہیں بیٹیوں کے۔ اور ان کی والدہ کا نام ہند بنت عتبہ، ہند وہی ہے جنہوں نے حضرت، مطلب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں، وہ صحیح نہیں ہے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہی ہند وہی ہے جو حضرت حمزہ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اور یہ صحابی رسول معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں سب سے بڑا مقام یہ یاد رکھیے کہ یہ کاتب وحی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی ان کو یہ لکھنے والے سب سے عظیم انسان تھے، اسی لیے ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے کلام کو لکھنے کے لیے انہیں چن لیا تھا، ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے کلام کو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے۔ اس وجہ سے حضرت معاویہ کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی کا نام آیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ساری دنیا جانتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ تو ان کی جو پیدائش ہے مختصر میں آپ کو سامنے رکھ دوں کہ ابو عمر بن خطاب، عمر نام ہے، خطاب ان کے والد کا نام ہے، عمر بن خطاب، اور ان کی کنیت ابو حفص ہے۔ ان کی ولادت کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، 586 عیسوی یا 590، 586 یا 590 عیسوی کے درمیان وہ پیدا ہوئے، 40 قبل ہجری اگر ہم دیکھیں گے تو، اور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور وفات کب ہوئی؟ 7 نومبر یہاں پر لکھا جا رہا ہے، لیکن وہ بہتر نہیں ہے کہ ہم نومبر دسمبر میں کیا ہے دیکھیں گے، تو بہتر یہ ہے 26 ذی القعدہ، ذی الحجہ، 26 ذی القعدہ کو، اور یکم محرم کو، اصل تو یہی ہے۔ تو ان کی پیدائش 586 عیسوی میں ہوئی، اور وفات 644 عیسوی میں ہوئی، مدینہ میں وفات ہوتی ہے، اور جلیل القدر صحابی ہم جانتے ہیں، اور ان کی بہن کئی تھیں جو زید بن ہاں ان کی بہنوں میں ایک کا نام فاطمہ تھا،
جن کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے قرآن پڑھنے سے لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ حضرت عمر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی، خلیفہ ثانی ہے، بس آپ اتنا یاد رکھ لیجئے۔ اور ان سے بھی حدیثیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کو روایت کرنے والے یہ بھی راوی ہیں۔ تو یہ چند خلاصہ کچھ صحابہ کے تعلق سے جو آج کی حدیث میں ہمارے سامنے آیا، ان کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی تو مزید کچھ گفتگو ان لوگوں کے تعلق سے ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔